لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. حضرات مومنین کرام، آج چونکہ مومنین کی کثرت ہے اور زیادہ ہے اور متوقع ہے کہ اور بھی مومنین آئیں گے، لہٰذا ابتداءً گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے آپ حضرات. ادھر بھی کافی جگہ ہے، تھوڑا سا ادھر سے مومنین آگے آ جائیں. ادھر بھی جگہ ہے، تھوڑا سا آپ حضرات ادھر آگے آ جائیں. مل کے صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے آ جائیں. جزاک اللہ. جی کے بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنی رہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آ جائیں بھائی بھائی آگے آ جائیں، جگہ میں آ جائیں. جو بھی جگہ خالی دکھ رہے آپ اسے پر کر دیجیے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد والے. آج مجمع زیادہ ہے تو صلوات آہستہ ہوگی. آج زیادہ مجمع ہے تو صلوات کی آواز اور زیادہ ہونی چاہیے تھی. آواز سے بلند پڑی ہے. جزاک اللہ. حضرات جو افراد مسلسل چاندرات سے مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کے لیے موضوع گفتگو اور ہمارا مزاج پہنچ چکا ہے. بعض افراد ہیں جو آج شاید پہلی بار آئے ہیں، مگر یقین کامل ہے کہ وہ آج پہلے ہی دن سے میرے ساتھ جڑ جائیں گے، ذہنی طور پر سے اور جسمانی طور سے، دونوں طور سے آپ یہاں حاضر رہیے گا جتنی دیر کی گفتگو ہوگی. چاہیں گے چونکہ اب ایام اعزاز آخری دن آ رہے ہیں، دعا ہو چکی ہے، ساری دعائیں ہمارے ناصر بھائی نے کروا دی ہے اور اب بعد مجلس میں دعا نہیں ہوگی، تابوت برآمد ہو جائے گا. اعلان یہ ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان اللہ سے کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سب کے سب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یقین جانے اتنا بڑا مجمع ٹھنڈی ہے، بہرحال سردی ہے، سرد ہے، اس کے علاوہ بھی سردی ہے. کسی اور نام پر بلایا جاتا تو نہ آتا،
لیکن یہ نام حسین ایسی چیز ہے، ایسی کشش ہے کہ یہ اتنا بڑا مجمع آسٹریلیا جیسی جگہ پہ پورا حال بڑا وجہ کیا ہے؟ اور یہیں سے آج کی مجلس آگے جائے گی، جتنی دور بھی گفتگو جائے، جتنا اگر آپ میرے ساتھ جلدی سے شریک ہو جائیں گے تو میں بات جلدی سے پہنچا دوں گا. ایسا نہ ہو کہ مجھے ماحول بنانا پڑے. ایسے جائے گا. ابھی یہاں سے بھی بعض افراد مجھے پتہ چلا زیارت پر گئے کربلا مولا، اور بعض افراد اربعین میں جائیں گے انشاءاللہ. کتنا مجمع آپ کے اعتبار سے اس وقت اربعین میں ہو رہا؟ میڈیا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، 4-5 کروڑ 6 کروڑ، بعض میڈیا والے 7 کروڑ. سارے آبادہ ہے. میں شروع کر دوں. سن 61 ہجری میں اربعین کے موقع پر زائر ایک جناب جابر بن عبداللہ انصاری تھے، مگر یہ 1350 سال میں حسینیت نے لوگوں کے دلوں میں اتنا گھر کر لیا کہ آج مجمع کروڑوں میں پہنچ گیا. اچھا، جو بزرگان ہیں وہ مجھے بتائیں گے کہ اتنی آبادی اب ہے، آج کے 50 سال پہلے نہیں تھی. 50 سال پہلے کربلا کی زیارت کے لیے اربعین میں کتنے لوگ جاتے تھے؟ ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں نہیں. 50-60 سال پہلے یہ تعداد ہزاروں میں تھی، اچانک ہزاروں سے لاکھوں نہیں کروڑوں میں بدل گئی. ہزاروں سے تعداد کروڑوں میں بدل گئی، لاکھوں میں نہیں. ہوا کیا؟ جتنی پابندیاں بڑھتی گئی اتنا ہمارے خون میں جوش آتا گیا. تم روکتے جاؤ ہم جانتے جائیں گے، تم روکتے جاؤ ہم جانتے جائیں گے. ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، شیعوں کا جذبہ نہیں بنے گا. یہ کروڑوں ہو گئے. اچھا، میں آپ کی خدمت درس کروں. آپ آج گوگل پہ سرچ کیجئے گا، بہت تیزی سے میں جاؤں گا چونکہ اب چند دن اور رہ گئے، زیادہ باتیں ہو جائے. آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ آپ نہایت ہی پڑھے لکھے افراد اور پڑھے لکھے ملک میں رہ رہے ہیں نا، اور اسمارٹ ہے ملک. آپ تو گوگل تو سب سے اسمارٹ ہے. آپ سرچ کریں، آپ گھر بناتے ہیں، سب کے آپ کریں جو بھی اسٹرکچر ہے اس کا، تو پہلے طے ہوتا ہے اس میں رہنے والے کتنے ہیں، کتنے رہنے والے ہیں. اس اعتبار سے گھر بنتا ہے کہ 5 آدمی ہیں تو کم سے کم 3-4 بیڈ روم تو ہونے چاہیے. اس کے لیے جگہ کتنی ہوگی، کتنا، لہٰذا سارا کوئی اگر انجینئر ہوگا تو مجھے بتائے گا. تو وہ طے ہوتا ہے کہ اتنے لوگ. آپ نے ایک مکان بنایا کہ اس میں 10 لوگ رہیں گے، 2-4 مہمان آ گئے تو 15 ایڈجسٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر 10-20 مہمان ہو گئے تو اب ایڈجسٹ نہیں ہوں گے. اب یا پڑوس میں کسی مکان میں جائیں، کسی عزیز کے یہاں جائیں، کسی رشتہ دار کے یہاں جائیں، بھائی آپ کے مہمان کا میرے یہاں جتنی جگہ تھی ایڈجسٹ ہو گئے، اب اور عزیز کے یہاں اور رشتہ دار کے یہاں. یہ عزا خانہ ہے. پروردگار عالم فرش عزا کے صدقے میں، جناب زینب کے صدقے میں پروردگار عالم وہ اسباب مہیا فرما دے کہ انشاءاللہ آئندہ سال کا عشرہ یہ 12 چنار کے مومنین اپنے ذاتی عزا خانے میں کریں انشاءاللہ. فرش عزا کے صدقے میں جو بھی مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. یہ اتنا بڑا یہ حال ہے، ماشاءاللہ سے بہت بڑا حال ہے یہاں کے اعتبار سے. میرے اعتبار سے 300-350 کی کیپیسٹی ہے اس میں، اس کے اندر 300-350 کی کیپیسٹی ہے. مجمع 500 آئے گا تو کہاں جائے گا؟ حال میں آئے گا. بہت 350 کی کیپیسٹی ہے، 400 ہو جائے گا. اور تھوڑا میں آگے بلا لوں گا تو 450 ہو جائے گا. اور آپ سمٹ کے بیٹھ جائیں گے تو 450 ہو جائے گا. لیکن اگر 500 آ گیا تو باہر، 600 آ گیا تو باہر، 700 آ گیا تو باہر. اب آپ سب کو عزا خانے میں لانا چاہے تو آئیں گے؟ کاش کہ میں بات پہنچا دیتا ہوں. آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا. اب سنیے،
بات رہ گئی تھی. آپ آج گوگل پہ سرچ کریں کہ جو کربلا کا رقبہ ہے, کربلا کی جو کل آبادی ہے, یہ کل زمین ہے جو کربلا کی, اس میں کتنے لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ کو گوگل بتائے گا اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کربلا میں کل 30 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں. یہ ہائیسٹ, اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. نہیں, آپ کو توجہ ہی نہیں ہو رہے. اب اس سے زیادہ عظمت سرکار سید الشہداء کیا بیان کی جائے گی؟ 30 لاکھ ہائیسٹ, بالکل دبا کے پیک کر کے آگے بلا کے, اس سے زیادہ نہیں. توجہ ہے, سارے مجمع کی توجہ ہے, اس سے زیادہ نہیں. 30 لاکھ لاسٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. لیکن 1000 گئے وہ بھی ہٹ گئے, 1 لاکھ گئے وہ بھی ہٹ گئے, 30 لاکھ گئے وہ بھی ہٹ گئے, 1 کروڑ گئے وہ بھی ہٹ گئے, 2 کروڑ گئے وہ بھی ہٹ گئے, 3 کروڑ گئے وہ بھی ہٹ گئے, 4 کروڑ گئے وہ بھی ہٹ گئے, 5 کروڑ گئے وہ بھی ہٹ گئے, 6 کروڑ گئے وہ بھی ہٹ گئے. میرا یہ عقیدہ ہے اگر پوری دنیا کربلا جائے تو بھی ہٹ جائے گی. چادر سیدہ کتنی بڑی چادر تھی. علی آئے وہ بھی, امام حسن آئے وہ بھی, امام حسین آئے وہ بھی, جناب سیدہ آئے وہ بھی, جناب جبریل آئے وہ بھی. آپ مجھے بتائیں, اور یہ سب ایسے سمٹ گئے تھے اندر کہ جناب بی بی ام سلمہ کو چادر کا کونا اٹھا کے اجازت لینا پڑی. آپ توجہ کریں, جناب بی بی ام سلمہ کو چادر کا کونا اٹھا کے میں بھی آ جاؤں. پیغمبر نے کیا کہا, آپ خیر میں ہیں مگر چادر میں نہیں آ سکتی. میں بہت بتا دوں کہ جملے کہہ رہا ہوں, بس آپ سمجھ لیجیے گا. آپ خیر میں ہیں
ایک نور الگ تھا، ایک نور الگ تھا، چادر سیدہ میں آئے مکمل ہو گئے۔ شہزادی کیا کہتی ہے؟ میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے کانہ البدر ہو، ایسے چاند کی طرح سے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ چادر جناب سیدہ میں آنے کے بعد پناہ جناب سیدہ کی ایسی بھی قیمتی ہوتی ہے کہ اگر نبی بھی اس چادر کے نیچے آ جائے تو چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ وہی بی بی مسائل بھی پڑھا لیکن جملہ سنیے، وہی بی بی فرش رضا پہ رومال لے کے آتی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں میں مقدر ہے کہ اس کے قریب رومال جناب سیدہ آتا ہے۔ عزیزوں آپ غور کریں، آپ عاشورہ کی یاد منانے کے لیے بیٹھے، بس میں نے آمادہ کر دیا، اب ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں، بس اسی حدیث میں شاید آج کی مجلس مکمل ہو جائے گی۔ جتنے افراد بھی بیٹھے ہیں بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، تھوڑا سا اور اچھا سن لیجیے گا تو مجھے محنت کر کے بات پہنچانے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، آپ جمع ہے نا؟ عاشورہ کی یاد میں ہے کیا بتایا؟ سنیے انشاءاللہ تحفہ ہوگا اس مجلس میں۔ اچھا اس سے پہلے ایک بات اور، ایک حدیث اور سناتا ہوں اس حدیث سے پہلے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اللہ نے میری امت کو تمام انبیاء کی امت میں فضیلت دی ہے۔ کس کو؟ آپ سب، ہم سب کو اللہ نے سارے انبیاء کی امت پر فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ ہم آدم کی امت سے افضل، جناب نوح کی امت سے افضل، جناب ابراہیم کی امت سے افضل، جناب لوط کی امت سے افضل، جناب اسماعیل کی امت سے افضل، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں سے ہم افضل۔ وجہ کیا ہے؟ سوال نہیں اٹھتا؟ اٹھتا ہے سوال؟ کیوں بھائی ہم کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ کچھ تو ایسا ہوگا نا۔ تو جب یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھ سکتا ہے تو کیا ان کے ذہن میں نہیں اٹھتا ہوگا جن کی امت ہم سے کم ہے؟ بھائی خدا کے لیے آمادہ رہیے گا، میں اب جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں تحفے میں لے جائیے گا۔ ایک دن جناب موسیٰ گئے کوہ طور پر، ان کی امت بھی منصور ہے، ہم ان سے بھی افضل ہیں، ہے نا؟ ہے نا؟ کوئی شک تو نہیں ہے کسی کو؟ اس لیے کہ اس بارگاہ میں آنے کے بعد شک کا تصور نہیں رہتا، یقین ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ، توجہ بھائی، آمادہ رہیے گا، شاید آج کی مجلس کا تحفہ اور ممکن ہے کہ اسی میں آج بات تمام ہو جائے۔ میں 10 مجلس میں یہ ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک حدیث پورے اشرے میں پڑھتا ہوں، آج آپ کو 10 منٹ میں ایک حدیث یہ سنا رہا ہوں میں، تاکہ بات زیادہ ہو جائے۔ 10 منٹ میں حدیث، میں 10 مجلسوں میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، ایک حدیث عنوان بناتا ہوں اور 10 مجلسیں ہو جاتی ہیں اس ایک حدیث پہ۔ میں آپ کو آج کی اس مجلس میں 10 منٹ میں وہ حدیث پہنچاتا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا آخری بات تک جڑ جائے گا میرے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں بہت بولیے گا، لیکن جہاں سمجھ میں آ جائے وہاں بولیے گا۔ جناب موسیٰ گئے کہاں گئے؟ کوہ طور پر۔ کوہ طور پر کیا ہوتا تھا؟ خدا سے گفتگو، خدا سے باتیں۔ ایک دن جناب موسیٰ نے پوچھا، سنیے گا، پروردگار ایک سوال پوچھوں مجھ سے، مالک تو جو چاہے کرے وہ بہتر ہے، ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں، مگر مالک اتنا بڑا بھائی خدا کے لیے میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، پوری طور سے آپ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پر یہی کہیے گا، مالک ایک سوال کروں؟ ہاں موسیٰ کیا بات ہے؟ کہ مالک
کہا تم نے صحیح سنا ہے، تو مالک کیوں؟ وجہ، ریزن، ایسا کیا سرخان قبر ہم میں لگا ہے جو ان میں نہیں لگا تھا؟ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ ہاں مطلب پوری امت کی میں بات کر رہا ہوں، کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی سارے انبیاء کی امت سے ہم فضیلت پا گئے۔ اللہ نے کہا سنو 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 سنو، یہ اللہ کہہ رہا ہے سنو نبی سے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنو۔ اللہ نے کہا میں نے امت محمد عربی کو 10 چیزیں ایک ساتھ دی ہیں، کسی نبی کی امت کو یہ 10 چیز ایک ساتھ نہیں دی۔ ہاں بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے، یہ 10 چیزیں سننا چاہتے ہیں نا؟ جسے نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لے، لائیو چل رہی ہے، یہ 4-4 5-5 کیمرے لگے ہوئے ریکارڈ ہو رہی ہے، میں 10 چیزیں بتا رہا ہوں ہماری فضیلت کا سبب۔ اب اگر اس میں سے ایک چیز بھی چلی گئی نا، مس ہو گئی نا، تو ہماری فضیلت گئی۔ ہم کو فضیلت ان 10 چیزوں کی بنا پر ملی ہے، وہ 10 چیزیں سنیے، 10 چیزیں سنیے ہم کو فضیلت کیوں ملی ہے۔ 10 چیز اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، اپنے پڑھے ہوئے لفظ کا ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ جناب موسیٰ نے خدا سے کہا فضیلت کیوں؟ جسے لکھنا ہے لکھ لے، نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لے، اور اگر کوئی موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہے تو اللہ نے اسے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے موبائل سے ریکارڈ کرے اور ایک ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ بات پہنچی ہے۔ اور فرما رہے سنیے گا، نعرہ حیدری، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محمد عربی کو ایک ساتھ دی، اس میں سے ایک بھی یہاں سے لے کر بھائی یہاں تک سنیے گا، ایک بھی چیز اگر مس ہو گئی ہم سے ہماری فضیلت اپنے آپ چلی جائے گی۔ آپ نے بتایا کہ ہم کو کوئی فضیلت، کوئی جاب، کوئی نوکری ملی ہے، مثال کے طور پر آپ نے مجھے بلایا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، مجلس ہی پڑھنے کی، میں مجلس نہ پڑھوں، میں آؤں یہاں پہ اور آنے کے بعد کہوں صاحب میں تو مجلس نہیں پڑھوں گا، تو منتظمین کہیں کہ جناب تو آپ کو بلایا کس لیے تھا؟ بلایا تو مجلس پڑھنے کے لیے۔ اب اگر آپ کی یہی بات ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا تو خدا حافظ، تشریف لے جائیے، یہی ہوگا نا۔ 1-2 دن رک لیجیے، ٹھیک ہے آپ آ گئے گھوم لیجیے، لیکن آپ تشریف لے جائیں۔ مجلس پڑھنا ہے تو اب آپ جتنے دن رکیے ہم استقبال کریں گے، ہوگا نا جناب؟ آپ سوچ رہے ہو کہ تھوڑا سا بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حدیث سنیے گا، یہ حدیث پہلے سن لیجیے، بہت اہم بات گفتگو ہے۔ جناب موسیٰ سے خدا نے کہا سنیے گا 10 چیزیں، اگر 10 چیزیں آپ کے اندر ہے، اس فریم میں اپنی تصویر لگائیے، اب ایک فریم بنا رہا ہوں، اس فریم میں اپنی تصویر لگائیے اور دیکھیے کہ میری تصویر اس میں فٹ ہوئی، اگر فٹ ہوئی سبحان اللہ کہیے گا، الحمدللہ کہیے گا، نہیں فٹ ہوئی استغفر اللہ کہہ کے اپنے آپ کو اس تصویر میں فٹ کیجئے گا آخری پل تک۔ جناب موسیٰ سے خدا نے کہا میں نے امت محمد عربی کو 10 چیزیں ایک ساتھ دی، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، نماز جماعت، نماز جمعہ، علم، قرآن، عاشورہ۔ نہیں پہنچی بعض افراد تک یہ بات، اگر پہنچتی تو میں چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ اس میں تو جڑنا چاہیے تھا۔ 10 چیزیں ایک ساتھ پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ ہماری فضیلت نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، علم، نماز جماعت، نماز جمعہ، قرآن۔ 10ویں چیز کیا بتائی؟ عاشورہ۔ ہاں یاد ہو گئی نا؟ پھر بتا دوں 10 چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، علم، نماز جمعہ، نماز جماعت، قرآن، عاشورہ۔ یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو ہماری فضیلت کا سبب ہے۔ نماز چھوڑ دی فضیلت گئی۔ ارے بھائی ایسے سنیں گے، نماز چھوڑ دی فضیلت گئی، روزہ چھوڑ دیا فضیلت گئی، حج چھوڑ دیا فضیلت گئی،
اللہ اکبر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. ارے مجلسوں میں تو یوں بھی آیا کیجئے. میں نے بہت پہلے کبھی 4 مصرے کہے تھے میں پہنچا دوں, اور یہ جو 4 مصرے میں آپ پہنچانے جا رہا ہوں, اگر یہ سچا ہو تو مجھے شرکت چاہیے آپ سب کی. کیونکہ جو افراد آج پہلے دن آئے ہیں, کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا, حاضری لگانے کا وہی طریقہ ہے, یا سبحان اللہ بول کے حاضری لگائیے یا ہاتھ اٹھا کے. آپ ہاتھ اٹھائیں گے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا, ہمارا کلیجہ بڑا ہو جائے گا. میرا اپنا خون جگر ہے, یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں, ورنہ کہاں ہندوستان میں ممبئی, کہاں بارہ چنار, کہاں آسٹریلیا میلبرن, کہاں یہ ممبر, کہاں یہ فرش ازا, کہ کچھ نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں. دوسرا مصرع اگر سچا ہو اور آپ نے محسوس کیا ہو تو مجھے بتائیے گا. یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی برکت. حسین دیتے ہیں. آدھے لوگ بول رہے ہیں سب کو امام حسین کا ہی صدقہ مل رہا ہے. یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی برکت. حسین دیتے ہیں. عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں. کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اور کرنا ہے. حسین پہ نہ خرچ کریں گے تو کس پہ خرچ کریں گے؟ کائنات لٹا کے حسین نے دین دے دیا. ہمیں تو چند روپے دینے پڑتے ہیں تاکہ مجلس ہو جائے. اب میں روپے جو ہمارے روپیہ چلتا ہے لہذا ہمیں تو چند روپے دینے ہوتے ہیں تاکہ مجلس میں کوئی کمی نہ آنے پائے. اور یہ سوچا کریں کہ اگر ہمارے دینے سے فرش اعضا اور طول ہوتا ہے اور پچھتا ہے تو ہمیں جو خدا نے دیا ہے وہ ہم عطا کر دیں. میں نے ایک دن کہا تھا, لیکن آج کچھ افراد نئے سن لیجئے, یہ سوچ کے نہ دیجئے گا کہ $100 دیا, $200 دیا, $500 دیا, $1000 دیا اور ان لوگوں پہ احسان کیا. یہ سوچ کے دو کہ کس کے نام پر دیا ہے. یہ سوچو کس کے نام پر دیا ہے. جزا منتظمین نہیں دیں گے, یا ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے اچھا ہے, یہ منتظمین تھوڑی جزا دیں گے. مجلس تو ہو کے رہے گی, کوئی دے چاہے نہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیں, مجلس تو ہوگی, لیکن کاش کہ ہمارا پیسہ حسین کی عزا میں خرچ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑا اور کیا جذبہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے کچھ پیسے سرکار کی عزاداری میں ہم کچھ تو کر ہی نہیں سکے نا, تو چلیے کچھ پیسے یہ شان اور یہ شوکت عزا کے ہمارے گھر میں بھی برکت. حسین دیتے ہیں. عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں. عزا کے نام پہ 2 ماہ سچی بات ہو تو بتائیے گا. میرا یقین یہی ہے, میرا عقیدہ یہی ہے. بچے کو اتنے مجمع میں کس کا یہ یقین ہے اور کس کا یہ عقیدہ ہے. عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں. صلوات با آواز بلند. تھوڑا سا ادھر کے افراد اور آگے آ جائے, شاید پیچھے مؤمنین باہر کھڑے ہوئے ہیں, تھوڑا سا اور آگے آ جائے کہ آواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے. ایک مرتبہ اور صلوات. لہذا اور ایک بات اور, کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, میں اسی جو بات ابھی کہی ہے اسی سے متصل ہو جاؤں. ملینر اور بلینر تھی جناب خدیجہ. مجھے آپ انصاف سے بتائیں, اگر جناب خدیجہ 1 روپیہ بھی دین پر نہ خرچ کرتی تو کیا ہوتا؟ جو ہونا تھا دین کا ہو جاتا, اور ایک دن جناب خدیجہ اس دنیا سے چلی جاتی.
ان کے پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، برسات جو بھی جیسے بھی. لیکن آپ مجھے بتائیں کیا خدیجہ اگر پیسہ خرچ نہ کرتی تو ان کے پیسے کا ذکر قرآن کرتا؟ میں نے پڑھتی مجلس صاحب، اب اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا. اگر وہ پیسے دین پر نہ خرچ کرتی تو کیا ان کے پیسے کا ذکر قرآن کرتا؟ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ نے دین پر پیسہ خرچ کیا، قرآن نے قیامت تک کے لیے اس پیسے کو زندہ کر دیا. نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ قرآن نے قیامت تک کے لیے جناب خدیجہ کی دولت کو زندہ کر دیا. کیسے بتاؤں کیا کروں؟ دیکھیں میں چونکہ فطری طور پر شاعر ہوں، لہذا اگر دوسرے کہیں آ جاتے ہیں ذہن میں تو میں چاہتا ہوں پہنچا ہی دوں. سنیے ایک مطلع اور ایک شعر جناب خدیجہ کے حوالے سے بزبان جناب خدیجہ. میرے صلوات پڑھیے آواز بلند میں پڑھیے محمد صلی اللہ دیکھیں میں نے کہا جب میں شعر پہنچاؤں تو یہ میرا خون جگر ہوتا ہے، اس میں آپ شرکت کیجئے گا. سنیے آپ پہلی بار سنیں گے. میرے ایثار کی راہوں پہ چلا ہے اسلام، میرے ایثار کی راہوں پہ چلا ہے اسلام، میں خدیجہ ہوں میرے زر پہ پلا ہے اسلام. اب اس سے بڑا کیا مثال پڑھا جائے گا صاحب؟ میں پوری مکتوب نہیں سناؤں گا، ضائع ہو جائے گی. میں خدیجہ ہوں میرے زر پہ پلا، میرے ایثار کی راہوں پہ چلا ہے اسلام، میں خدیجہ ہوں میرے سر پہ بنا ہے اسلام. ارے عدل و انصاف سے بانٹی گئی دولت میری، عدل و انصاف سے بانٹی گئی دولت میری، عدل و انصاف سے بانٹی گئی دولت میری، اس لیے چند لٹیروں کو کھلا ہے اسلام. صلوات بآواز بلند آ رہے ہیں. تو 10 چیزیں بات کہاں چلی تھی؟ 10 چیزیں: نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، علم، نماز جماعت، نماز جمعہ، قرآن، عاشورہ. یہ 10 چیزیں ہماری فضیلت کا سبب ہیں. ایک بھی گئی. آج اس پر شیخ آزادی طے کرتے ہوئے ان 10 چیزوں پر ہمارا عمل رہے گا. اب نہ نماز چھوٹے گی، نہ روزہ کی جان پوچھتے ہیں، نہ نماز چھوٹے گی، نہ روزہ چھوٹے گا، نہ حج چھوٹے گا، نہ زکات چھوٹے گی، نہ خمس، نہ علم، نہ نماز جماعت، نہ نماز جمعہ، نہ قرآن، نہ مجلس. اب اس میں ہم جب 10 مجلسیں پڑھتے ہیں تو ایک مجلس نماز پڑھتے ہیں، ایک روزے پہ پڑھتے ہیں، ایک حج پہ پڑھتے ہیں، ایک نماز جماعت پہ پڑھتے ہیں، ایک نماز ہو جاتی ہے 10 مجلسیں. لیکن میں نے آپ کو 10 منٹ میں اب بات پہنچا دی خدا نے، آپ تک بھی پہنچ گئی نا. اب جناب موسیٰ نے کہا اللہ نماز تو ہم بھی جانتے ہیں، روزہ ہم بھی جانتے ہیں، ہماری امت تو یہ، حج ہم بھی جانتے ہیں، علم اور جہاد ہم بھی جانتے ہیں. علم اتنا جانتے ہیں کہ خضر سے پڑھ کے آئے جانتے ہیں. نماز جمعہ اور جماعت، قرآن. میں نے کہا پورا مجمع پوری قد سے کھڑا ہو کر بھی اگر اس جملے کی داد دے گا تو بھی جملہ بڑا ہوگا. قرآن نہیں جانتے کیونکہ ہم پر نازل ہی نہیں ہوا. مالی قرآن جب نازل نہیں ہوا تو ہم جانے کیسے؟ سنیے گا، جس کے دلوں میں عشق علی کا سمندر موجیں مار رہا ہے وہ ایک جملہ سنے تو
کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، زبور کا مطالعہ کر رہے ہیں، انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب 3 دن کیوں 4 کتابیں 3 دن کیوں 4 کتابیں؟ اب یہی رکتا ہوں 5-7 منٹ۔ 3 دن کیوں 4 کتابیں؟ توریت جو آگے جا چکی ہے، زبور جو آگے جا چکی ہے، انجیل جو آگے جا چکی ہے، قرآن آنے والا ہے، قرآن آنے والا ہے۔ توریت جا چکی، علی کو پتا ہے، انجیل جا چکی، علی کو پتا ہے، زبور جا چکی، علی کو پتا ہے، قرآن آنے والا ہے، علی کو پتا ہے۔ اور جب یہ چاروں کتابیں سن لی تو پیغمبر اکرم نے تعین میں کہا صدقتا، یعنی سچ کہہ رہے ہو، یہ جو سچ کہہ رہے ہو اسے کہتے ہیں پریزنٹ۔ ایک ہے پاسٹ، ایک ہے فیوچر، یہ ہے پریزنٹ۔ تو پتا چل گیا نا کہ علی کی عمر 3 دن کی ہے، پاسٹ پہ بھی قبضہ ہے، پریزنٹ پہ بھی قبضہ ہے، فیوچر پہ بھی قبضہ ہے۔ اللہ بات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جناب مولا غیر قابل ہے، کیا خوبصورت مصرع ہے ہمارے ممبئی سے فصیل قاسمی صاحب نے۔ آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل۔ ایسے ہی چاروں مصرع پڑھوں گا، بہت بڑے مصرع پوری دنیا میں پڑھے گئے، ایسے ہی پڑھوں گا، کوئی زور نہیں لگاؤں گا اس میں۔ آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل، جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر۔ آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل، جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر۔ وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر۔ واہ 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 واہ۔ سلام پڑھیے محمد وآل محمد۔ نہیں پہنچا تو انہی کے 4 مصرے آگے سنا دیتا ہوں۔ جناب فصیل صاحب کے کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بندے تھے، کہا میں نے خدایا، یہ بھی جناب فصیل صاحب کے کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بندے تھے، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روزہ بنا دیتا۔ نہیں مصرا ہی نہیں پہنچا تھا، کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بندے تھے، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روزہ بنا دیتا۔ جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی، ورنہ ولادت جس جگہ ہوتی وہی کعبہ بنا دیتا۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ حیدری، بات آگے کے رسولی سے ایک واقعہ مولا اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آج کی مجلس کا تبرک کیا تھا؟ 10 چیزیں 10 چیزیں تھی نا جسے آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، علم، نماز جماعت، نماز جمعہ، قرآن اور عاشور مجلس۔ مولا اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب تو آخر دن کی مجلسیں ہیں، اگر 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے یہ تو وقت میرے پاس نہیں، میرا اپنا۔ پیغمبر کے ہاتھ پہ علی کے بابا تشریف لے آئے۔ کون؟ جناب
فخر سے نام لیا کریں. یہ نام دب کے نہ لیا کیے. کائنات کا سب سے بڑا نام ہے. یہ وہ نام ہے جس نے مسلمانوں کو نبی پال کے دیا ہے, علی پال کے دیا. کیا سن رہے ہیں؟ یہی وہ نام بڑے فخر سے لیا کریں. یہی ایک ابو طالب نام ہے جنہوں نے کائنات کو نبی بھی پال کے دیا ہے اور علی بھی پال کے دیا ہے. جب جناب ابو طالب کہا کر سینہ چوڑا کر کے نام لیا کریں. ہم جناب ابو طالب کے ماننے والے ہے نا, تو اس نام پر تو شرمایا ہی نہیں. اس لیے کہ ہم نے کسی ایسے نام کو اپنے سے وابستہ ہی نہیں کیا ہے کہ جس کو لینے میں شرم محسوس ہو, اور جو ایسے نام تاریخ میں تھے ہم نے اسے چھوڑ دیا. ہم ایسے نام کو اپنے تک لے آئے نہیں جن کو لینے کے بعد شرم محسوس ہو. ہم نے ہر اس نام کو اپنے پاس رکھا ہے جس کو لینے کے بعد پتا چلے کہ ان کا ضمیر اچھا ہے, ان کا خبیر اچھا ہے, ان کا نصیب اچھا ہے, ان کا وجود اچھا ہے, ان کی ولادت اچھی ہے, ان کی شجاعت اچھی ہے. ہم نے سمجھا. تو جناب غریب آئے, یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ بیٹے کو میں آگوش ملوں؟ ہاں آپ کا بیٹا ہے, لیجیے. چاند سا چہرہ دیکھا, پیشانی پر منصب امامت کو پڑھا. آپ دیکھیں جملے تک پہنچے تو مجھے بتائیے. پیشانی پر منصب امامت کو پڑھا اور کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں گے تو اس بیٹے کی آمد پر میں دعوت رکھنا چاہتا ہوں. علی علیہ السلام سے بڑے 3 بھائی ہیں, طالب, جعفر, عقیل. یہ 3 بڑے بھائی ہیں علی علیہ السلام کے. عقیل, جعفر, طالب, یہ 3 بھائی ہیں بڑے. جناب عقیل کی آمد پر کسی کو کھانا نہیں کھلایا. ارے صاحب, جناب جعفر کی آمد پر کسی کو کھانا نہیں کھلایا. جناب طالب کی آمد پر کوئی روایت نہیں میں نے دیکھی کہ کھانا کھلایا. لیکن جب مولا اس دنیا میں آئے تو جناب ابو طالب کہہ رہے میں چاہتا ہوں مکے والوں کی دعوت کروں, سب کو کھانا کھلاؤ. تو بھائی اگر بیٹے کا مسئلہ تھا تو پہلی خوشی تو پہلے بیٹے پہ ہونی چاہیے. آپ آ رہے پہلی خوشی تو پہلے بیٹے پہ ہونا چاہیے. پہلے بیٹے میں کوئی انتظام نہیں, دوسرے بیٹے میں کوئی انتظام نہیں, تیسرے بیٹے میں کوئی انتظام نہیں, چوتھے بیٹے میں پتا چلا یہ خوشی بیٹے کی آمد پہ نہیں ہے, امام کی آمد پہ ہے. ہائے 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 ہائے. ارے بھائی تھوڑا سا آواز آپ کا ہے, سلامات پڑھ جب آواز بلند میں جڑ گئے. فرض یہ بیٹے کی آمد کی نہیں. پیغمبر اکرم نے کہا چلیے ٹھیک ہے, بسم اللہ کریے دعوت. تاریخ کہتی ہے جناب ابو طالب نے اعلان کر دیا پورے مکے میں کہ مثلا فلاں دن دعوت ہے, سب آئے کھانا کھانے کے لیے. ہو گیا اعلان دعوت. اب میں جملہ کہوں, آپ نے محبت سے سنا ہے, اس جملے میں ذرا اور محبت دکھا دیجئے گا خدا کے لیے. اس جملے میں محبت دکھا دیجئے. جناب ابو طالب نے دعوت کا اعلان کر دیا. اب تک دعوت نہیں ہوئی تھی. کیوں دعوت ہوئی؟ کہ علی آئے ہیں. ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ دنیا میں سب سے پہلے جشن مولود کعبہ ابو طالب نے منایا. ہاں بھائی میں جملہ پہنچا چکا. دنیا میں سب سے پہلا جشن مولود کعبہ جناب ابو طالب نے منایا. اعلان دعوت ہو گیا. علامہ شہر نے عاشور میں لکھا کہ 300 اونٹ نہر کروائے. کتنے بھائی؟ 300 اونٹ مناقب آل ابی طالب. علامہ شہر نے عاشور نے لکھا کہ 300 اونٹ نہر کروائے. 1000 بھیڑ اور بکریاں. کتنی آہستہ سے آپ نے سن لیا صاحب. ضروری ہے جملہ زور سے کہوں تو چلیے میں زور سے کہتا ہوں, لیکن بس شرط یہ کہ اب میں زور سے جملہ کہوں آپ زور سے سنیے. سارے اس جملے میں ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا
ہمارے یہاں ساری نمازیں ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی ہیں، تو نماز عشق اہل بیت بھی ہاتھ کھول کے پڑھیے. سنیے کیا ہوا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، زور سے کہتا ہوں اور زور سے سنیے گا. 300 اونٹ، 1000 بھیڑ بکریاں ضبط کروا دی مکے والوں کی دعوت کے لیے. جملہ کہتا بھائی ایک منٹ جملہ سنیے گا، اور یہ کیمرہ ہے تو یہاں پر تو سب کے بعد میں دیکھ لوں گا کس کا ہاتھ کا. پتا چلا کہ 300 اونٹ اور 1000 بھیڑ اور بکریوں کی روایت سے کہ علی کسی غریب باپ کا بیٹا نہیں ہے. ہاں آپ سنیے. مکہ دعوت کا دن آ گیا، دعوت کا دن آ گیا، سارے آ گئے. قورمہ پکا تھا کہ بریانی وہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ لکھا نہیں ہے، وہ کھانا پکا تھا. اب ایک جملہ اور دھیرے سے کہوں، یہ دھیرے سے جملہ کہہ رہا ہوں لیکن اپنے لوح دل پر لکھ لیجئے گا. آج میں نے کہا میں دھیرے سے کہہ رہا ہوں، لوح دل پر لکھیے، جسے اردو سمجھ میں آتی ہے وہ مجھے بتا دے گا. آج علی کی ولادت کے صدقے میں نہ جانے کتنے گھروں کے فاقے ٹوٹے ہیں. آج علی کی ولادت کے صدقے میں نہ جانے کتنے گھر مجمع آ گیا. سننا ہے صاحب. اچھا آپ مجھے حساب سے بتائیں، کوئی آدمی آپ کے یہاں دعوت میں آئے، آپ کسی کے یہاں دعوت میں جائیں، دسترخوان بچ جائے، پلیٹ لگ جائے، اور جیسے ہی آپ چاہیں کہ کھانا نکالے اور کھانا بھی نہیں کھا سکتے. موڈ خراب نہیں کیا طریقہ صاحب، دعوت کو بلایا اور جناب ابو طالب نے دسترخوان بچھوا دیا. ٹوٹے پڑے ہیں لوگ کھانے پہ. سنیے، ٹوٹے پڑے ہیں لوگ کھانے پہ. اتنے میں ایک درجدار آواز، رکو، خبردار کوئی کھانے کو ہاتھ نہ لگائے. اور سننا بھائی، خبردار، آواز آئے سارے، خبردار کوئی کھانے کو، ارے صاحب بلایا ہے تو کھائیں گے. اس کھانے کو کھانے کی شرط ہے. اس کھانے کو بھائی، اس کھانے کو کھانے کی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کل 2 شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو کعبہ دکھ رہا ہے نا، اس کا 7 مرتبہ طواف. میں نے 1 گھنٹے کی مجلس ایک جملے میں پڑھ دی صاحب، آپ نے یوں ہی سن لیا. کعبے کا 7 مرتبہ طواف. میرے بیٹے علی کو سلام، کھانا کھاؤ. ابھی نہ قرآن آیا ہے، نہ شریعت آئی ہے، نہ دین آیا ہے، نہ اسلام آیا ہے، ابھی کچھ نہیں آیا ہے. بس نبی آیا ہے اور امام آیا ہے. نہیں ارے صاحب جملے سن لیا، ابھی تو نہ دین آیا ہے، نہ شریعت، کچھ نہیں ہے، پر آیا ہے نبی اور امام. جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ یہ جو کعبہ دکھ رہا ہے نا، علی کے مقدر کا کھانا وہ کھائے گا جو کعبے کا 7 مرتبہ طواف کرے. میرے بیٹے علی کو سلام کرے. تاریخ کا پورا مجمع دوڑ گا، 1 2 3، جسے جتنی بھوک لگے گی وہ اتنا تیز. 1 2 3 4 5 6 7 سلام علیکم. ارے صاحب 1 2 3 4 5 6 7 سلام علیکم. دسترخوان پہ وہ آئے 1 2 3 دوڑے پڑے، سب طواف کریں. اوکے سن لیا آپ نے روایت تو یہی تمام ہو گئی تھی. اب میں جب 2008 میں گیا، پروردگار آپ سب کو مقدر کرے فرش اعضاء کے صدقے میں کہ جائیں بیت اللہ کا طواف کریں اور حج کی زیارت اور عمرے کی زیارت نصیب ہو. آمین. جب میں گیا وہاں 2008 میں، ہمارے ساتھ ممبئی سے ایک اور مولوی صاحب تھے. ہم نے کہا صاحب کتنے دنوں کی تمنائیں بڑھائی ہے، خدا کے گھر میں آئے ہیں، اب آج تو تب تک طواف کریں گے. سننا 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 بھائی، آج تو تب تک طواف کریں گے جب تک پیر برف نہ آ جائے، جب تک تھک نہ جائے. آج تو طواف ہی کرتے رہیں گے. ہاں میرا ہاتھ پکڑ لیا، خبردار ایسا نہ کریے گا. اب آپ جہاں اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت سے روکیں گے. ہائے اللہ اکبر عزیزان گرامی. اب آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی
عبادت سے نہیں روک رہے ہیں، عبادت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ بھائی آخری کے فرق تھوڑا سا جڑ جائے، ہم عبادت سے نہیں روک رہے ہیں، عبادت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ طواف 7 ہوگا، 8 کیا تو باطل، 6 کیا تو سارے آمادہ ہے، 8 کیا تو باطل، 6 کیا تو باطل، 7 کر لیں۔ اس کے بعد آخری والا طواف جو طواف النساء ہوتا ہے، مطلب جانا ہے تو سب سے زیادہ ضروری وہی ہے طواف النساء۔ اب وہ سب سے زیادہ ضروری کیوں وہ ممبر سے بتانا مناسب نہیں، سب سے زیادہ ضروری وہی ہے۔ ہم نے کہا صاحب ایسا ہے کہ تھک گئے ہیں، مکہ سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منی اور منی سے پھر مکہ، ورم آ گیا ہے، پیر سوج گیا ہے، ایسا کرتے ہیں 6 میں ہی نپٹا لیتے ہیں۔ سارے آمادہ 6 میں ہی نپٹا لیتے ہیں۔ ہاں مولوی صاحب قسم نہ کیجیے گا، کیوں صاحب؟ پیر سے خون نکل جائے عدد 7 سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کاش کا جملہ پہنچے، پیر سے خون نکل جائے 7 سے کم نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا یہ بات 7 آپ کہہ رہے ہیں، یہ بتایا کس نے؟ اچھا ایک بات اور بس میرے بیٹے علی کو سلام۔ یہ جناب ابو طالب کیا تماشا ہے، 3 دن کا بچہ آپ سب سے کہہ رہے ہیں سلام کرو۔ اچھا نہیں جناب ابو طالب کی آواز آئی، اس میں بھی ایک راز ہے۔ ہاں سنیے، اس میں بھی ایک راز ہے، سرکار آپ ہی بتائیں کیا راز ہے؟ کہا میرے بیٹے نے توریت پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، قرآن پڑھی ہے، مجھے ان کے بارے میں پتا، یہ کل جا کے کہیں گے 3 دن کا بچہ بولے گا کیسے، 3 دن کا بچہ پڑھے گا کیسے؟ تو میں نے خود کہہ دیا جاؤ سلام کرو، دیکھو جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر جواب مل گیا تو تمہارے 2 فائدے ہوں گے۔ نہیں غور کریں، اگر جواب مل گیا تو 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ تصدیق ہو جائے گی کہ 3 دن کا بچہ بولتا ہے، اور اگر جواب نہ ملا تو بھی پتا چل جائے گا مومن ہے کہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیجیے حضرات، بس ہو گئی تمام گفتگو۔ آج 6 محرم آ گئی، مساجد نہیں پڑھیں، آج مساجد تک آ گئی۔ یہی علی 13 برس کی عمر میں دعوت ذوالشیرہ میں نصرت پیغمبر اکرم کے لیے کھڑے ہوئے، اور نصرت پیغمبر کے لیے یہ عمر اتنی راس آئی ہے، اتنی راس آئی ہے کہ کربلا میں وقت کے رسول کے لیے 13 برس کا بچہ نصرت کے لیے ہوئے۔ کون؟ جناب بہت اچھا آپ نے سن لیا۔ اللہ آپ سب کے جذبات کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔
مصائب کے لیے، ربط مصائب پہ جانے کے لیے، ایک بند ہندوستان سے اور ایک بند پاکستان سے. میں چاہ رہا تھا پہلے ہندوستان سے سنوں، آپ حضرات چاہ رہے ہیں پہلے پاکستان سے سنا دیں، تو میں پہلے پاکستان سے سنوں. ایک بند سنیے پاکستان سے، استاد قمر جلالی، بہت بڑا نام گزرا ہے استاد قمر جلالی پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ جنگ قاسم کا نہ پوچھو کہ ٹھکانہ ہی نہیں. مصر تو انسان کو اچھال دیتے ہیں. سنیے گا کیا آخری بات، جنگ قاسم کا نہ پوچھو کہ ٹھکانہ ہی نہیں، خیریت سے رکھے خالق پر جبریل امین. جنگ قاسم کا نہ پوچھو کہ ٹھکانہ ہی نہیں، خیریت سے رکھے خالق پر جبریل امین. غیظ میں وار جو کرتے ہیں سرے لشکر کی، آسمان کا اپنے لگتا ہے لرزتی ہے زمین. آسمان کا اپنے لگتا ہے لرزتی ہے زمین. ایسے جرار زمانے میں کہاں ملتے ہیں؟ سنیے گا پاکستان سے استاد قمر جلالی، ایسے جرار زمانے میں کہاں ملتے ہیں؟ 13واں سال ہے اور 14 طبق ملتے ہیں. ایسے جرار زمانے میں کہاں ملتے ہیں؟ 13واں سال ہے اور 14 طبق ملتے ہیں. آفتاب دکن حیدرآباد علامہ اختر زیدی، اور ان کی ایک بات سنیے مسائل آج کی مجلس کل تک کے لیے ملتوی. ایسے جرار زمانے میں کہاں ملتے؟ 13واں سال ہے اور 14 طبق. کیا نقشہ کھینچا ہے جنگ کا؟ آفتاب دکن علامہ اختر زیدی کہتے ہیں قاسم نے دیکھ کھینچ لی جو کہتے یاد ہی. آپ چلے ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے میدان کربلا چلے اور آپ سوچیں کہ آپ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ ہوتے تو داد شجاعت جناب قاسم کو کیسے دیتے؟ اور یہ آپ کو پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر آپ ہوتے کربلا میں تھوڑی دیر کے لیے چلیے، ہم سب چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تصور میں کربلا چلتے ہیں، اور ذرا سوچیں کہ اگر ہم ہوتے اور جناب قاسم تیغ کھینچ کے میدان میں جاتے اور کشتوں پر کشتے گرا دیتے تو ہم داد شجاعت کیسے دیتے؟ خاموش رہتے، سبحان اللہ بولتے، جزاک اللہ بولتے، مرحبا بولتے. ہم کیا کرتے سنیں؟ قاسم نے دیکھ کھینچ لی جو کہہ کے یاد ہے رن سے خیمہ دار تلک جا بجا علی. قاسم نے دیکھ کھینچ لی جو کہہ کے یاد ہے رن سے خیمہ دار تلک جا بجا علی. ہے ایک طرف موسین کربلا، بولے ہے ایک طرف موازن کربلا، ہے ایک طرف موازن کربلا علی. شبیر بھی علی ہے، علی کی دعا علی. شبیر بھی علی ہے، علی کی دعا علی. حیران ہے جبرائیل کہ میں کس کو کیا کہوں. حیران ہے جبرائیل کہ میں کس کو کیا کہوں. اس گھر میں سوال ہی ہے کسے لاپتہ کہوں. صلوات پڑھیں بابا صلی ہو گئی وہ آج کے سزا گرامی تھوڑا سا زیادہ ہوا لیکن بات پہنچ گئی. آج یتیم حسن کا ماتم ہے. اب مسائل تھوڑے سنے، آپ اتنے دنوں میں بہت زیادہ 3-4 منٹ سے زیادہ مسائل نہیں پڑھ پاتا، اس لیے کہ مسائل پڑھنے کی چیز نہیں، ذاکر بلا نہیں سکتا. جب تک آپ کربلا نہیں پہنچیں گے نا، جب تک آپ تصور نہیں کریں گے تب تک آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا. میں 3-4 منٹ پڑھتا تھا، آج شاید 1-2 منٹ بڑھ جائے، 6-7 منٹ مسائل ہو جائے، تابوت آئے گا. یتیم حسن کا ماتم علامہ حضرت زیدی ایک روایت پڑھا کرتے تھے، میں پہلے ابتدا وہ روایت سنا. وہ کہتے تھے کہ جب امام حسن
अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया और इमाम हसन को ये महसूस हो गया कि जहर असर कर चुका है, तो 3 बरस के जनाब कासिम को अपने पास बुलाया। मैंने कहा साहब मैं बुला नहीं सकता, मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ। 3 बरस के जनाब कासिम को बुलाया। कासिम यहाँ आओ। जी बाबा। कहा जाके मेरी बहन ज़ैनब को बुला लाओ। हो गया मुझसे, जाके मेरी बहन ज़ैनब को बुला के लाओ। 3 बरस का बच्चा कहता है बाबा फूफी अम्मा से कहूंगा क्या? फूफी अम्मा से कहूंगा क्या? करीब बुलाया, कहा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हाँ बाबा। करीब आए। इमाम हसन ने कासिम का गरेबान चाक कर दिया। आस्तीन पलट दी, एक मुट्ठी खाक उठाई, जनाब कासिम के सर पे डाल दी। कासिम के सर पे खाक, गरेबान चाक, आस्तीन उल्टी हुई। का बस किसी तरीके से मेरी बहन के यहाँ चले जाओ, कुछ कहना ना पड़ेगा। शाम हो चुकी है, चूंकि अफ्तार के बाद का मसला है, शाम हो चुकी है। जनाब कासिम जनाब ज़ैनब के दौलत गदे पर पहुंचे, तकुल बात किया। जनाब ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो देखा 3 बरस का भतीजा है, आस्तीन उल्टी है, गरेबान चाक है, सर पे खाक है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब चीख मारी, हाय मेरा भैया। अल्लाह अकबर। आवाज़ें की क्या गलत हो गई ना? बस ऐसे ही हो। हमारे हाथ में माफ फरमाते, जब हमारे घर के मसाइल पड़े जाए, घुट घुट के न रोना, ऐसे रोना जैसे बूढ़ी बेवा माँ जवान बेटे की मैयत पर रोती है। फातिमा आ गई होंगी आंसू लेने के लिए। जनाब ज़ैनब ने कहा हाय मेरे भाई। जनाब ज़ैनब आई, क्या देखा? भाई पर जहर का असर हो चुका है। तश्त मंगाया गया, कलेजे के टुकड़े करने लगे। रवायत कहती है जैसे ही जनाब ज़ैनब ने कलेजे के टुकड़े देखे, गश खाकर गिर गई। पानी का छिड़काव हुआ बीबी के चेहरे पर, बीबी को अफाका हुआ। मैंने हाथों को जोड़ा, ए शहजादी ये मदीना है, पानी था छिड़काव हो गया, लेकिन ये तो कलेजे के टुकड़े थे ना। ए बीबी तब क्या होगा जब करबला में भाई की लाश के टुकड़े हो जाएंगे और एक कतरा पानी ना होगा जो चेहरे पर छिड़काव, उस वक्त जरा सब्र कर लीजिएगा। हाँ आगे करबला, सच गई करबला, जहां में शहादत शुहदा नोश करने लगे। 13 बरस का बच्चा दिया गया। चचा अब हमें इजाजत दें, 2 से 3 मिनट ताबूत आएगा ना, 2-3 मिनट आप शायद सुन लें, ताबूत आ जाएगा। करबला में 13 बरस का चचा हमें भी इजाजत दें। हुसैन ने देखा, देखते ही भाई का चेहरा निगाहों में घूमने लगा। एक मर्तबा कहने लगे आप घर में जाइए, आपकी वालदा के लिए आपके बाबा का गम काफी है, आप घर में जाइए। एक मर्तबा आने वाले बच्चे ने कहा अम्मा ही ने तो मुझे भेजा है कि जाके चचा पे कुर्बान हो जाओ। हुसैन ने इजाजत न दी, भतीजा है, भाई की यतीम है। घर में गए, कासिम रो रहे हैं, फरमा रो रही है। अचानक जनाब कासिम को याद आया कि बाबा ने आखिरी वक्त में एक तावीज़ बांधा था और कहा कासिम जब कोई बहुत सख्त मुश्किल आएगी तो इस तावीज़ को खोल लेना। अब जो कासिम ने तावीज़ खोला तो रवायत कहती है कि उस पर लिखा था कासिम जब रोज़े आशूरा मेरा भैया हुसैन दुश्मनों के डरने में घिर जाए तो कासिम अपनी जान की परवाह न करना, मेरे भैया पे अपनी जान को कुर्बान कर देना। अपनी जान कुर्बान कर देना। जनाब कासिम ने उस तहरीर को लिया और तहरीर लेकर इमाम हुसैन के पास आए। इमाम ने तहरीर देखी, आवाज दी कासिम भैया की तहरीर लाए या मौत का नविश्ता लाए। जाओ बेटा कासिम, हमने इजाजत दे दी। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ हाँ, एक यतीम का मातम है, कैसे करना है वो आप समझे। जनाब कासिम मैदान में गए,
داد شجاعت حاصل کی. 13 برس کا بچہ کتنا لڑتا. آخر میں قاسم گھوڑوں کے ٹانگوں گھوڑے سے زمین پر آئے. آواز دی چچا میری مدد کے لیے آئیے. امام حسین دوڑے لیکن جب تک حسین پہنچتے روایت کہتی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. قاسم کا 13 برس کا جس میں نازنین گھوڑوں کے ٹانگوں سے اتنا پامال ہو گیا کہ لاش کے ٹکڑے بکھر گئے. لاش کے ٹکڑے بکھر گئے. نہیں کیسے سنا آپ نے؟ لاش پامال ہو گیا. لاش کے ٹکڑے بکھرے. اب جو حسین پہنچے تو حسین نے عجیب منظر دیکھا کہ قاسم کی لاش کا کوئی ٹکڑا یہاں بکھرا پڑا ہے, کوئی ٹکڑا یہاں بکھرا پڑا ہے, کوئی ٹکڑا وہاں بکھرا پڑا ہے, کوئی ٹکڑا وہاں بکھرا پڑا ہے, کوئی ٹکڑا وہاں بکھرا پڑا ہے. حسین نے آواز اتاری, زمین کربلا پہ آواز اٹھائی. قاسم کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھائے اور اٹھا کے ہوا میں رکھی اور ایک گٹھڑی کی طرح لاشا لے کر خیمے کی طرف چلے. مجلس ہو گئی. لاشا لے کر خیمے کی طرف چلے. کسی نے کہا بی بی فرما ذرا دروازے پہ آنا, بیٹے کا لاشا آ رہا ہے. فرما دروازے پر آئی اور آنے کے بعد کہتی یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا, یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. ارے میرے بیٹے کا قد زیادہ تھا. حسین کسی بچے کی میت. ارے ماں کو کیا پتا یہ بچے کی میت نہیں ہے, قاسم کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حسین ابا کے دامن میں لے آئے. لیجئے تابوت آ گیا. گادا دیتے وقت ذرا خیال رکھیے گا لاش سلامت نہیں ہے, لاش کے ٹکڑے. قاسم